قرآن پاک کی سب سے پہلی قسم جو قرآن نے کھائی ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں قسم کھائی ہے، فلا وربک، تمہارے رب کی قسم۔ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جب تک آپ کو منصف اور قاضی نہ سمجھ لیں کہ جو آپ فیصلہ کریں اس کو سر خم تسلیم، اس کو قبول دل سے کرنے والے جب یہ بنیں گے تو تب جا کے یہ ایمان والے بنیں گے۔ اگر ان میں یہ صفت نہیں ہے تو لا یؤمنون، ان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، یہ رب کے کاغذوں میں ایمان والے نہیں ہیں جو آپ کو منصف اور حاکم اور آپ کے عدل کے فیصلے کو نہیں مانتے، آپ کا ہر فیصلہ عدل پہ مبنی، آپ کا ہر قضاء اور معاملات سب عدل پہ مبنی، جو اس پر نہیں آتا وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ حجر اسود کی تنصیب کی باری آئی نصب کرنے کی، تو یہ طے ہوا کہ جو صبح کے وقت سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے گا ان کو یہ موقع دیا جائے گا۔ قربان جائیے رحمت للعالمین پر تشریف لائے، سب سے پہلے امام الانبیاء تشریف لائے، تو سب کے زبانوں پہ یہ الفاظ تھے، ھذا الامین قد رضینا، یہ واقعی منصف، انصاف کرنے والے، امانت دار اور سچے انسان ہیں، ہم ان پہ راضی ہیں۔ اور اندازہ کیجئے کیا خوبصورت فیصلہ فرمایا، اپنی یا ایھا المزمل والی کملی مبارک کو اتارا اور اس کے اوپر اس کے اندر حجر اسود کو رکھا، اور جتنے سردار تھے سب کو ایک ہی فیصلے میں جمع بھی فرما دیا، سب کو عزت بھی دے دی، پروٹوکول بھی دے دیا، اور سب کو جوڑ بھی لیا، اور سب کو محبت اور پیار دے دی، سب سے اٹھوایا اور اٹھوا کے رکھوا دیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو جناب خواجہ ابو طالب کیا خوبصورت انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا، ان لنا اولہ و آخرہ فی الحکم والعدل الذی لا تنکرہ، کہ ہمارے عدل کی ابتدا بھی آقا سے ہوتی ہے، ہمارے عدل کی انتہا بھی آقا سے ہوتی ہے، اور یہ ایسا فیصلہ فرماتے ہیں کہ لا تنکرہ، انکار کی گنجائش ہی نہیں رہتی، غیر بھی اس کو تسلیم کر، اپنے بھی تسلیم کریں۔ جناب خواجہ ابو طالب جب یہ حجر اسود رکھا گیا تو اس وقت یہ الفاظ ارشاد فرمائے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ صادق اور امین، امانت دار، عدل پہ چلنے والے، امانت کی امانت کو پورا کرنے والے، یہ مشرکین مکہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم کو ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے اور تعلیم دیتے ہوئے میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ہمیشہ عدل پہ قائم رہنا، انصاف پہ قائم کرنا۔ یہ انصاف کرتے ہوئے تمہاری جان بھی آڑے آئے گی، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہارا نفس بھی آڑے آ جائے نا، اس کو ہٹا دینا، اس کو پیچھے کر دینا، عدل کو پیچھے نہ کرنا۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، والدین آ جائیں تو والدین سے بھی معذرت کر لینا، لیکن عدل سے معذرت نہ کرنا، عدل کو سامنے رکھنا۔ اول اقربین، قریبی دوست، تعلق، رشتہ دار کوئی بھی آ جائے عدل کے مقابلے میں تو عدل کو ترجیح دینا۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، چاہے کوئی غنی آ جائے چاہے کوئی مالدار آ جائے، کوئی بھی کسی حالت میں، سب حالتوں میں عدل کو ترجیح دینا، اللہ اس کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، کیونکہ عدل کرنے والا انسان اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، ان من اجلال اللہ اکرام ذی السلطان المقسط، کہ جو شخص ظلم کر سکتا ہے، خیانت کر سکتا ہے، رشوت لے سکتا ہے، نہیں لیتا، ایسے بندے کو سلام کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کو سلام کرنا، ایسے بندے کو سلام کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کو سلام کرنا۔ ان من اجلال اللہ اکرام ذی السلطان المقسط، حدیث پاک میں آتا ہے، عدل ساعۃ خیر من عبادت 60 سنہ، 60 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک لمحے کا جو ایک دستخط کیا جا رہا ہے عدل والا، انصاف والا، کوئی پریشر نہیں، کوئی پیسے کی پاور نہیں، کوئی پریشر کی پاور نہیں، جو اللہ کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے عدل کا فیصلہ کرتا ہے،
ایسا آدھا گھنٹہ گزارنے والا نہیں، چند منٹ گزارنے والا، رب کعبہ کی قسم، ساری رات تہجد پڑھنے والا، سارا دن مصلی پہ رہنے والا، 60 سال پوری زندگی لگا دے اور اس کے چند منٹ، چند سیکنڈ جو عدل پر مبنی دستخط کر رہا ہے، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور اگر اس کے خلاف چل رہا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، جھوٹی گواہی، جھوٹا فیصلہ، عدل کے خلاف کوئی چیز، یہ شرک کرنے کے برابر ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جیسے شرک سے بچنا ضروری ہے ایسے ہی جھوٹی گواہی سے اور ظلم کی ترتیب سے بچنا بھی ضروری ہے۔